بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے دو کیسز جن کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہیں، ان دونوں کیسز کی اپیلیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے جا رہی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بڑے لمبے عرصے سے، یعنی سال سے زیادہ ہو گیا، عمران خان صاحب اور ان کے وکلا کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسز بالکل ٹھہرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ یہ کیسز جاتے ہیں تو یہ اڑ جائیں گے۔ عمران خان صاحب ان کیسز میں رہائی پا لیں گے۔ اب یہ دونوں کیسز لگ گئے ہیں اور ایک ہی دن لگ گئے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی 9 کیسز میں ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ 7 یا 8 کیسز تھے غالباً، ایک بشرا بی بی کا بھی تھا۔ تو عمران خان صاحب کے ایک اور عدالت سے جو لوور کورٹ ہے، وہاں پہ 9 مختلف کیسز کے اندر یا 8 مختلف کیسز کے اندر ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، جس میں 9 مئی کا بھی تھا، اس کے اندر کیس تھا آزادی مارچ والا بھی، اس کے اندر دیگر کچھ اور کیسز تھے۔ تو ڈیفرنٹ ٹائم کے حوالے سے عمران خان صاحب کے، اور جعلی رسیدیں بنانے کا ایک کیس تھا۔ تو یہ سارے کیسز میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی پہلے ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے 2 کیسز، جن میں ایک کیس، یہ الگ الگ عدالتیں ہیں، ایک کیس صبح 9 بجے ابھی لگا ہوا ہے جسٹس خادم حسین سومرو صاحب کے سامنے، توشہ خانہ والے کیس کی اپیل، اور اسی کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں۔ اور دوسرا کیس جس میں وہ گرفتار ہیں یا قید کاٹ رہے ہیں، وہ القادر کیس کی اپیل ہے، اور یہ دونوں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان، یہ ڈویژن بینچ ہے جو یہ کیس سنے گا، اور اس کا وقت ہے 11:30 بجے۔ تو ایک کیس لگ رہا ہے 9 بجے اور ایک کیس لگ رہا ہے 11:30 بجے۔ اگر ان دونوں میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب قیدی نہیں رہیں گے، پھر وہ آزاد ہو جائیں گے، وہ باہر آ جائیں گے۔ اور کیا ان کی ضمانت ہو جائے گی، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ججز کنٹرول ہوتے ہیں کہیں اور سے۔ اگر میں انصاف اور قانون کی بات کروں تو عمران خان صاحب کی آج ہی ضمانتیں ہو جانی چاہیے، آج نہیں ہو جائیں تو 1 ہفتے کے اندر اندر ان کی ضمانتیں ہو جانی چاہیے، اور انہیں پھر اپنے گھر چلے جانا چاہیے آزاد ہو کر، پھر وہ اپنا علاج کروائیں، اپنی پالیٹکس کریں۔ لیکن یہاں جو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ عدالتیں کنٹرول میں ہیں ایجنسیوں کے، اور ایجنسیاں جو فیصلہ کریں گی اس کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں۔ اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہوں تو یہ کیس لگتے ہی بہت پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جاتے۔ اب امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ کسی دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے اور وہ یہ گند مارنا بند کر دے اور ججوں کے اوپر دباؤ ڈالنا بند کر دے، تو پھر میرٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی فرض کریں آپ ضمانت ہو جاتی ہے یا انہیں رہا کر دیا جاتا ہے، تو پھر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ کتنا دباؤ محسوس کر رہی ہے۔ دیکھیں 3 طرح کے دباؤ ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ۔ ایک بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، جس وقت عمران خان صاحب کی یہ آنکھ کا مسئلہ اٹھا تھا نا، تو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت خوف پھیل گیا تھا، وہ بہت پریشان تھے، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ پاکستان اچانک بنگلہ دیش بن جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جب انہوں نے رابطہ کیا تو تحریک انصاف کو بیوقوف بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی بھی اب کہہ رہی ہے کہ انہیں چکر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ شفقت ایوان صاحب جو گرفتار ہو گئے تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف لوگ تھے، بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباد وغیرہ، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ چکر دے دیا محسن نقوی وغیرہ نے، اور پھر ٹائم بائے کر لیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی تحریک کھڑی نہیں کر پائے، اور وہ ایک مومنٹم جو بن سکتا تھا احتجاج کا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان میں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے چیزیں نارملائز کر دیں، اتنی نارملائز کر دیں کہ بڑے آرام سے ایک دن رات کو عمران خان صاحب کو اسپتال لے کر آئے، لا کر عمران خان صاحب کا جو آنکھ کا ٹریٹمنٹ کروایا، ان کے باقی ٹیسٹ کیے، اور وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اب دباؤ ایک تو پبلک کا ہے کہ کسی وقت بھی پبلک اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ رہے گا، اور دباؤ یہ بھی ہے کہ عوام میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یا پاکستان کی فوج میں بطور ادارہ عوام کے ساتھ ایک دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ جو ایک تعلق تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت دباؤ ہے۔ دوسرا، پاکستان چل ہی نہیں رہا، اس بات کا بڑا دباؤ ہے۔ پھر باہر سے بھی پاکستان پہ لگاتار دباؤ آ رہا ہے۔ یہاں برطانیہ کے اندر 5-6 جو اراکین ہیں ان کے پارلیمان کے اندر ان کی یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور وہاں ہاؤس کے اندر اس کے اوپر تقاریر ہوئی، باقاعدہ ان کے منسٹر نے بات کی، باقی لوگوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، بلکہ جرنیلوں کے اوپر پابندیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس کے باوجود ٹریڈ کرتے ہیں، پاکستان کو بہت سارے فائدے دیتے ہیں، تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان ساری چیزوں پہ نکتہ چینی کی گئی اور پاکستان پہ بہت تنقید کی گئی۔ اور وہاں پہ یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ بھی آگے چلے گا، آپ دیکھتے رہیں گے۔
برطانیہ سے آواز اٹھ رہی ہے, یورپی یونین سے آواز اٹھ رہی ہے, امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن جب تک ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں, جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو عاصم منیر سے کام ہے, تب تک عاصم منیر صاحب کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے, تو اس کے بعد میری بات یاد رکھیے گا کہ یورپی یونین ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہوں, یہ سارے بھرے بیٹھے ہیں جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا ہے. اس کے بعد بڑا سخت رد عمل ان کے اوپر آئے گا. بہرحال عمران خان صاحب فی الحال تو گرفتار ہیں, اور یہ ایک اچھی خبر ہے, ان کے کیسز لگ گئے. دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں, ان پہ مراد سعید نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے, اور یہ بڑی عجیب چیزیں جو انہوں نے بتایا. تشویشناک صورتحال انہوں نے کہا جی جنم لے رہی ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے, جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ ان کا کنٹرولڈ چیک اپ کیا جاتا ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن دی جاتی ہے, کنٹرولڈ میڈیا ہے, جس سے زندگی کو خطرہ ہے, جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچے ہیں, انہی کی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا, ان کو گولیاں لگیں, اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی, لیکن اس وقت بھی بیانیاں بنائے گئے. لمحوں میں آئی ایس آئی نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے فٹافٹ. وہ یاد ہے آپ کو, تھانے کے اندر سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ رہا تھا, پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز آئی ایس آئی کیسے جاری کروا رہی ہے. یعنی پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغان کو عمران خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا, تو آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی, اور شام کو پرائم ٹائم ٹی وی چینل پہ پروگرام میں بیانیے کے لیے بھی بھجوا دیا. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا, مگر یہ جانتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اس طرح وہ بندہ بھی سامنے آ گیا. پھر سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان بھی ایکسپوز ہو گیا, جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا, جو بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروا دیا گیا عمران خان صاحب کے, تاکہ ہیلی کاپٹر گر جائے اور عمران خان صاحب اس واقعے میں مارے جائیں, اور رپورٹ آج تک اس کی سامنے نہیں آ سکی. 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا عمران خان کو مارنے کے لیے. جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئی کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا. اس کے علاوہ کئی کوششیں اور کی گئی ہیں. 3 سال عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار بن رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہاں, عمران خان صاحب نے جیل میں عاصم لا اور ذہنی مریض کا ذکر کیا, تو عاصم منیر نے سب کے سامنے کہا کہ عاصم لا ہے تو ہے. اچھا, یہ بات ویسے اور بھی سرکل سے میں نے سنی ہے. اب بتاتا ہوں عاصم لا اور ذہنی مریض کیا ہوتا ہے. اسی غصے میں ڈی چوک میں خون ریزی کی گئی, اور اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سنجانی سے آگے مت بڑھو, کیا اکھاڑ لیا, صرف ہم سے لوگ ہی مروائے نا, پھر کوشش کریں اسلام آباد آنے کی, اس مرتبہ اٹک پل پر کھڑے ہو کر ماریں گے. ویسے بھی ڈی چوک میں تو مروا دیے ہیں. تو یہ جناب, اور اس طرح کی دھمکیاں لگائی جا